ایران کے اسرائیل پر حملوں میں تیزی، موساد اور امان ہیڈ کوارٹرز پر میزائل داغ دیے، تل ابیب حلزیہ میں دھماکے، حساس علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، صہیونی فوج دفاع میں ناکام، ایرانی جنرل کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی اپنی مکمل طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا، سینکڑوں ڈرونز اسرائیلی تنصیبات پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کا امریکہ پر جوہری حملوں کے بعد این پی ٹی سے نکلنے پر غور، تہران کے ابنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی، ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب، عالمی ایٹمی ادارہ IAEA نے بھی صورتحال پر غور کے لیے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ مشرق وسطی کی سنگین کشیدہ صورتحال، وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج بلا لیا، عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی، فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے، ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی، ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی سطح پر شدید رد عمل، روس، چین اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہنگامی قرارداد جمع کروا دی، مشرق وسطی میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، قرارداد میں عام شہریوں کے تحفظ، بین الاقوامی قوانین کے احترام اور مذاکرات کے ذریعے حل پر زور، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کی امریکہ پر شدید تنقید اور کہا کہ آج کا دن اقوام متحدہ کی تاریخ پر ایک دھبا ہے۔ اور ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $1.61 کے اضافے سے $75.45 ہوگی، برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $1.65 کے اضافے سے $78.63 ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اہم سفارتی مشن پر ماسکو پہنچ گئے، عباس عراقچی روسی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ سفارتی اور سیکورٹی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد خطے میں بڑھتی کشیدگی، ایران کے ایٹمی پروگرام اور مشرق وسطی کے موجودہ صورتحال پر روس کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کرنا۔ مشرق وسطی میں جنگ کی آگ مزید پھیل گئی، جنگ بندی کی باتیں کرنے والا خود جنگ میں کود پڑا، امریکہ کے ایران کے 3 جوہری تنصیبات پر بڑے حملے، B-2 اسٹیل بمباروں کی تیاری نے فردو، نتنز اور اصفہان میں واقع ایرانی نیوکلیر تنصیبات کو نشانہ بنایا، فردو جوہری تنصیبات پر تقریباً 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا، 6 بنکر بسٹر بم اور 30 ٹوما ہاک میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی جوہری ایجنسی نے کہا تینوں جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کر دیا گیا تھا، کوئی بڑا دھچکا نہیں لگا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ امریکی حملوں کے بعد کسی قسم کی اضافی تابکاری نہیں ہو رہی، آج بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس طلب، ٹرمپ نے کہا کہ مقصد پورا ہو گیا، جوہری افزودگی کا خاتمہ ہو گیا، دھمکی بھی دی کہ اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ۔ ہم نے ایران کے جوہری عزائم خاک میں ملا دیے، امریکی وزیر دفاع کی پریس بریفنگ، کہا ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، مزاحمت کا پہلے سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، واضح کیا کہ دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی فضائیہ جنرل ڈیکن بولے گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا، یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ایران اب بھی جوہری صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، انہوں نے ٹرمپ کے برعکس تباہ شدہ کا الفاظ استعمال ہی نہیں کیا۔ امریکی فضائیہ کے پائلٹس نے غیر معمولی اور ناقابل یقین کام کیا، ایران کے خلاف امریکی آپریشن غیر معمولی تھا، امریکی پائلٹ نے اہداف پر واشنگٹن مشین کے سائز کے 30,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے، امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ امریکہ نے ایرانی جوہری پروگرام کو بہت لمبے عرصے تک کے لیے پیچھے کر دیا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا جوابی اقدام، ایران کا عالمی توانائی کا ہب آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز کی بند کرنے کی منظوری، عرب میڈیا کے مطابق دنیا آبنائے ہرمز کی بندش کے متحمل نہیں ہو سکتی، آبنائے ہرمز سے روزانہ دنیا کی ضرورت کا 20% خام تیل گزرتا ہے، چین، بھارت، جاپان اور جنوبی کوریا تیل کے اہم خریدار، آبنائے ہرمز سے ہونے والے خام تیل کا 76% ایشیائی منڈیوں کو جاتا ہے، آبنائے ہرمز کی بندش سے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی، تیل کی فی بیرل قیمت $130 سے زائد ہونے کا خدشہ۔
اب امریکہ ہمارے جواب کا انتظار کرے، امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ کو للکار، بولے حملے کے بعد سفارتکاری کی گنجائش نہیں، ایران اپنے مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ واضح کیا کہ سفارتکاری کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ہنگامی دورے پر ماسکو پہنچ گئے، روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ نے اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود میدان میں قدم رکھ دیا۔ امریکی حملہ بازی ثبوت ہے کہ اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرک امریکہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ امریکی حملے کے بعد صہیونی وزیر اعظم کا رد عمل، نتن یاہو نے کہا ٹرمپ کی قیادت نے تاریخ کا نیا محور تخلیق کر دیا۔ یہ محور مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے خوشحالی اور امن کے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسرائیلی صدر نے ایران پر حملہ عالمی امن کی جانب بڑی کامیابی قرار دیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں اسرائیلی حملے ناکام، میزائل لانچ پیڈز کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ اس میں کم از کم 3 میزائلوں کو لانچ پیڈز پر ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق زیادہ تر اسرائیلی حملوں کو ایران کے دفاعی نظام نے کامیابی سے ناکام بنا دیا۔ امریکہ کا حملہ، ایران کا پہلی بار خیبر میزائل کا استعمال، تل ابیب سمیت اسرائیلی شہروں پر بم برسا دیے، 20 سے 40 میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حائفہ میں حملوں سے کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ آپریشن بادر صادق سوم کے 20ویں حملے میں 40 ٹھوس اور مائع ایندھن سے چلنے والے میزائلوں کو استعمال کیا گیا۔ بن گورین ایئرپورٹ صہیونی فوج کے بایولوجیکل ریسرچ سینٹر اور اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا انتہائی طاقتور بم بھی ایرانی جوہری پلانٹ کا بال بکا نہ کر سکا۔ امریکی حملے میں ایرانی جوہری پلانٹ پردو تباہ نہیں ہوا۔ اسرائیلی ویب سائٹ نے ایران پر امریکی حملوں کی حقیقت بتا دی، دعویٰ کیا کہ امریکی حملے میں فردو پلانٹ کو نقصان پہنچا۔ سینئر امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر راز کھول دیا۔ اسرائیلی ویب سائٹ پر امریکی حملے کے خلاف بیان ایران کی جیت ثابت ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر امریکی حملوں کی مذمت، ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوری اجتماعی کوششوں پر زور۔ شہباز شریف نے کہا امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ غیر ذمہ دارانہ فیصلہ قرار دے دیا کا ایک آزاد ریاست پر کسی بھی وجہ سے میزائل اور بم برسانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چین کا بھی سخت رد عمل کا امریکہ کے اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فریقین خصوصاً اسرائیل سے جنگ بندی تک پہنچنے اور بات چیت شروع کرنے پر زور دیتے ہیں۔ سعودی عرب کا ایران پر امریکی حملوں پر تشویش کا اظہار۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے مجموعی صورتحال اور خصوصاً امریکہ کے ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے پریشان کن ہیں۔ امریکہ کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے خلاف ایرانی عوام سراپا احتجاج۔ تہران میں عوام کی بڑی تعداد کا مرکزی چوک میں احتجاجی مظاہرہ۔ شرکا نے کہا حکومت امریکہ کی حالیہ کارروائیوں کا مؤثر جواب دے۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی خطرناک ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا OIC وزراء خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا مذاکرات سے ہی ایران اور اسرائیل جنگ کا حل ممکن ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے تمام اقدامات کر رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان ایران کے دفاعی موقف کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے مقبوضہ جموں کشمیر رابطہ گروپ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کشمیری عوام کو کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا سامنا ہے۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔
इसराइल का नाकाबिल शिकस्त होने का तासुर खाक में मिल चुका। नाकाबिल तस्खीर ईरान पाबंदियों और बॉयकॉट के बावजूद सर उठाकर खड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गजा मलबे में भी सर बुलंद है। इसराइली फौजी ताकत और वक़ार को सहारा देने के लिए अमरीका को मैदान में आना पड़ा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन समेत दीगर तंजीमों की ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कायदीन ने अमरीकी हमले को ईरानी खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कराची में इसराइल मुर्दाबाद रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अल्लामा शहनशाह हसन नक़वी ने कहा, अमरीकी रियासत अब टूटने जा रही है। सयूनी रियासत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। मुफ्ती तकी उस्मानी की भी ईरान पर हमले की मजम्मत। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, दूसरे ममालिक को धमकियां देने वाला शख्स क्या इनाम हासिल करने का मुस्तहिक हो सकता है? ट्रंप ने ईरान पर हमला करके कौमी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरान पर हमला चीन के मुआशी फ़रोग़ को रोकने की कोशिश है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, खित्ते में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मुआशी क़ुव्वत मुतासर हुई। मुआशी तबादुल यूरोप के बजाय एशिया की तरफ मुंतकिल हो रहा है, जो एशिया के लिए खुश आइंद है। जमात इस्लामी का ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ आज यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमरीका सबसे बड़े दहशतगर्द है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। 1948 में जब ये नापाक रियासत आई तो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। हमास की तहरीक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक है। हमास अगर मुज़ाहमत करे तो अमरीका उसको दहशतगर्द कहता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अमरीका के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले की मजम्मत। कहा, ईरान पर पहला बराह रास्त हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है। हम तनाज़े के फौरी खात्मे और कशीदगी कम करने का मुतालबा दोहराते हैं। अमरीका के ईरान पर हमले, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अमरीका को एयर स्पेस फराहमी की झूठी खबरें गर्दिश करने लगी। मुल्क दुश्मन अनासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। अमरीका को एयर स्पेस देने की इजाज़त झूठी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 21 और 22 जून की शब ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की सख्त मजम्मत की। कहीं बादलों के डेरे, कहीं बरसात, मुल्क में मौसम की बदलती सूरत हाल। लाहौर में बादलों ने एंट्री दे दी, फिर थोड़ी देर बाद बारिश हो गई। तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना, गर्मी का जोर भी टूट गया। कराची में आज भी बादलों का राज, शहर में हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी बरसात का इम्कान।